الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين أعلى المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موہ
ساکو بے خود کیا لا مکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں ان سے معراج کی شب خدا نے کہا تو ہے میرا نبی میں ہوں تیرا خدا میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد جملہ حاضرین و سامعین علماء کرام نعت خواں حضرات اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں آپ سب احباب جتنے بھی اس جگہ تے موجود ہو اللہ آپ سب سنگیاں دی اس بزم دے اندر حاضری قبول فرمائے اور جتنے بھائی آئے ہو بیٹھے ہو آپ سب سنگیاں نے جو محبت فرمائی ہے تشریف لائے ہو اللہ تعالیٰ تانوں بھی اس دا اجر عطا فرمائے سارے ساتھی بیلی جنہاں نے محبت فرمائی ہے دے انتظام ہے انہاں ساریاں نو بھی رب سونا اجر دے وے مینوں تے شبان تے عمران تے بھی انہاں دے بیلی یاد نہیں کون کون محفل کرائی ساریاں کرائی سارے پنڈ والے اللہ سارے پنڈ والے بھئی اجر دے وے ماشاءاللہ سارے پنڈ والے بڑی محبت والے ہو تو مڑے کو وکھری گل ہے محفلاں نہیں ہوندیاں پئیاں تسی مڑ بھی کروا رہی ہاں جی یہ مڑ ٹھٹے قادر والے بندے تگڑے نکلے نے کیونکہ بڑے بڑے بندیاں دل چھڑیا ہے بھئی نہیں ہوں آویندہ محفلاں تے نہیں ہوندیاں تے اگاں کر دیو میں ٹھیک ہے جی کر دیو ہاں جی یہ میاں بندے تگڑے نکلے نے ماشاءاللہ تے اے محفل کرا گئے جنہ نہیں کرائیاں وہ بھی ٹھیک نے جنہ کرائیے وہ بھی ٹھیک رخصت اور عظیمت دو میں پہلو نے رخصت بھی ہے عظیمت بھی ہے جڑے تے عمل کر لو مثلا بندہ مسافر ہوئے تے روزہ نہ رکھ سکتا ہوئے تو رخصت ہے مسافر ہے تے روزہ نہ رکھے لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصُومُوا لیکن جے رکھ لو خیر اللہ کو جے رکھ لو تو مڑ تسی جنیانا کام کیتا ہے بس سفر بھی کیتا ہے تو روزہ بھی پورا کیتا ہے سو یہ دو میں پہلو بعد معاملات موجود ہوندے تو اس مسئلے دے اندر بھی جیڑی بندے آکھیا کہ محفل لگا کر لو وہ بھی گورنمنٹ دی پالیسی ہو دے اتے عمل کر جانا بھی ٹھیک ہے
جس طرح ہوں یہ کیونکہ دین ایسا اللہ دا اج ہی فتویٰ علماء کرام نے دیتا ہے کہ اگر ماہرین کہہ دیں کہ تسی ہاتھ نہ ملاؤ تو تسی نہ ملاؤ، کیونکہ مصافحہ کرنا فرض یا واجب نہیں۔ تو اگر ماہرین کہہ دیں کہ تسی بھئی ہاتھ نہ ملاؤ ایک دوسرے نال تو نہ ملاؤ۔ تو اگے میں دس رہا سا کہ دعوت اسلامی دے بانی حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تو یہ سوال کیتا گیا ہے، میں نے کسی سنگی دسیا ہے، سنیا تو میں نہیں، کہ تسی ہاتھ کیوں نہیں ملیں گے؟ مصافحہ کرنا تو سنت ہے۔ تو انہوں نے بڑا حکمت بھرا جواب دیتا ہے کہ میرے ہاتھ ملان نال صرف میرا ہی نہیں تہاڈا فائدہ ہے، کیونکہ اگر ایک بندے دے ہاتھ نو 100 بندہ بوسا دیندا ہے تو ہو سکتا ہے کسی ایک بندے نو وائرس ہوئے تو وہ دوسرے تک منتقل ہو جائے گی، لہذا تسی ایسا نہ کرو۔ انہیں یہ جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ سرکار کا طریقہ بھی موجود ہے کہ حضور سرکار کو ایک بندہ آیا کہ میں جی بیعت ہونا ہے، تو وہ مجزوم سی، یعنی انہوں کوڑ دا مرض سی۔ تو اس نے جدو کیا تھے، حضور نے فرمایا کہ تو ہاتھ نہ ملا تیری بیعت ہو گئی۔ تو حضور نے وہ ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ حضور رحمت للعالمین نے اور حضور خود باعث شفا نے، لیکن حضور نے تعلیم امت دینی سی کہ توانوں اس چیز واسطے بھی یہ چیز بھی موجود ہے، یہ چیز بھی ہے کہ اگر تسی ہاتھ نہ ملاؤ تو اے دے وچ بھی رسول اللہ نے سان ایک طریقہ عطا فرما دیتا، بیماری تو بچن دی نیت ہے۔ تو میں تو ویسے بندیاں نال ملا رہا، ویسے تمہیں مسئلہ دس رہا، میں تو ملا لینا، تو تسی آپ نہ ملنا ہوئے تو میں تو بھی راضی ہوں، کیونکہ تمہیں خطرہ ہے نا کہ تمہیں نہ منتقل ہو جائے ایک دوسرے سے۔ تو اس واسطے انہوں دا جو موقف ہے، دیوبند مکتبہ فکر دے مفتی تقی عثمانی صاحب دا بھی فتویٰ آیا ہے، وہ میں خود سنیا بھی ہے ویسے، کہ اے تسی اس تو پرہیز کرو، اب امی جماعت بھی جڑے نے انہوں نے ذرا کم کرو، ایسا کہندے لوگ۔ تو اے ٹھیک ہے، درست ہے، اے بھی غلط نہیں، لیکن یہ نال ایک اور چیز بھی ذہن وچ رکھنے والی ہے کہ حدیث شریف چاہتا ہے کہ مکھی دے ایک پر وچ شفا ہے، ایک پر وچ بیماری ہے۔ اے جڑی مکھی اڑدی پھردی ہے نا، یہ پانی وچ ڈگے تے ایک پاسا اتاں رکھ دی، او دے وچ شفا ہوندی ہے، ڈبو کے باہر کڈ دیو تے پی لو۔ اچھا ہن سوچن والی گل ہے کہ جیڑا رب ایک پر تو دوجے پر ال منتقل نہیں پیا ہون دیندا مرض نو، مکھی ایک ہی ہے، ان دے ایک پاسے بیماری ایک پر تے دوجے پر تے شفا ہے، تے جیڑا خالق ایک پر دوجے پر ال بیماری نہیں جان دیندا، وہ ایک بندے تو دوجے بندے ال نہ جان دینا چاہے تے او دے اتے کوئی بعید نہیں۔ جیڑا میرا رب چاہے با میں ایک بندے تو دوے ال نہیں جان دینی تے وہ پھر نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ ساڑھے سامنے مثال ہے کہ میرا رب ایک پر تو دوجے پر والا بیماری نہیں جان دیندہ۔ یہ میرے اللہ دی قدرتاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضور سرکار دی بارگاہ وچ آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، ایک تو دوجے لگ دی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ تو ایک بندے کی تھی، یا رسول اللہ خیری میری اٹھ ہوں تے ایک خارش والا اٹھ لیا کہ انہیں وہی داخل کری دے، وہ دوجیاں سارے نے بیماری لا چھڑ دے۔ تو حضور نے فرمایا پہلے کہہ لائی سی، جیڑا پہلا اٹھ سی ان کہہ لائی سی۔ سو اے دونوں چیزاں موجود نے، احتیاط بھی کرنی چاہیے تے توکل اللہ تے بھی رکھنا چاہیے۔ جی میں بندے ڈر کھلوتے ہیں، ایڈی ڈرنے والی گل کوئی نہ، بندے بیماریاں نال گھٹ مردے ہیں، خوف نال بالے مر جاندے۔ تو ہی بندے نہ نیرے سوئی چ مارو نہ پیر تے آکھو واہ سپ لگا جاندا ویکھے،
تو سوئی نال نہ مرنا، اس دا گل نال مر جانا۔ جی میں بالکل ایک جگہ تے تحقیق پڑھ رہا سا کہ ایک بندہ اے ویئر ہاؤس ہوندے نا جنہاں وچ اے سبزیاں سٹاک کردے نے یا فروٹ سٹاک کردے نے، ٹھنڈے ہوندے نے، انہاں وچ اے سی چلدے، ویئر ہاؤس دا گارڈ سی پیا جڑے یار گودام ہوندے نے انہاں نوں پتہ نہیں ویئر ہاؤس ہی سدے نے یا کی سٹور، وہ ایسا ایسی او دے وچ ایک گارڈ سی، وہ راتی داخل ہویا اندر، گارڈ ہوندے اندر تے او دروازہ اس پچھو انج کیتا، دروازہ آٹومیٹک سی، وہ لاک ہو گیا۔ ہن وہ گارڈ باہر نہیں سی نکل سکتا، ان دے ذہن وچ یہ چیز ہے سی کہ اندے اندر اے سی چل رہا ہے اور چل دے بھی ہے۔ لو جی وہ گارڈ اندر بتیرا رولا پایا، لیکن وہ جنگل دے باہر سی، وہ دی آواز کسی نے سنی، انہوں سردی لگنی شروع ہو گئی۔ اندے کول ایک ڈائری پینسل سی جیب وچ جو تھے اویلیبل سی، اس دے اوتے اپنی کیفیت لکھنی شروع کر دی کہ مینوں بہت سردی لگنی شروع ہو گئی ہے، مینوں ہن سردی شدید ہون لگ پئی ہے۔ پھر اس اے دسیا ہے کہ مینوں جڑا ہے نا وہ میریاں جڑے ہاتھ پیر نے اور نیلے ہو رہے ہیں، سنگڑ رہے ہیں، میری ہاتھ کام چھڑ رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بندہ فوت ہو گیا، ہویا سردی نال۔ لیکن سویرے جدوں نہ کہ بوہا کھولیا تو دی ڈائری پڑھی کہ اے سی دی ٹھنڈک تو مر گیا ہے، انہاں چیک کیتا تو اس رات اے سی بند ہے، اس سٹور دے اے سی اس رات نو اس بندے فرض کر لیا سی کہ میں سردی لگ رہی، لہذا انہوں سردی لگنی شروع ہو گئی۔ دماغ دے خوف نے انہوں موت تک لے جائے۔ بڑیاں بڑیاں وباواں دنیا تے آئیاں نے کہ ہر سال اسی ایک نوی وبا سن لینے، ہن بیماریاں کتنیاں نے تے کتھے کتھے پھیل گئیاں نے، یہ فیصلہ بھی ساڈا میڈیا کردا ہے۔ جن زکام لگے آندے نے کرونا ہونا ہے، پاویں ان شدے نونج زکام لگا ہوئے اندے کو بندے بج بگدے، پیچھا ہو جاؤ پیچھا ہو جاؤ، کی ہوا بندہ نچدا پیا، کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ کر، وہ اے ایک ٹرینڈ بن گیا۔ مفید الطالبین ایک کتاب ہے، مفید الطالبین، وہ عربی کتاب ہے، دے وچ نا وہ حکایات دی تے اے درس نظامی دے کورس وچ پڑھائی جاندی، او دے وچ میں ایک حکایت پڑھی کہ ایک پینڈو نو تاپ چڑھ گیا، ان یا تاپ چڑھیا تو لگا گیا گرمی دا موسم سی، چنگا حلوان سی، اس اندے وچ لیٹنا شروع کر دیتا، جس لئے ایک کلے تو لگا نا تے دوجی بائی تے گیا تو اس تاپ تو پوچھیا بھئی سنا، اس جٹ تاپ تو پوچھیا بھئی سنا، او دوجے پاس سے آیا تے ہوندے انتاب ہو رہی لگے گئے۔ وہ ساڑھے استاد حکیم آئے، وہ جدو سنان لگے تے وہ پڑھائیوں نے تو نہ فرمایا با ہویا سلے چے کہ انہوں پسینہ آیا سی، وہ دے وہ جڑے بخار سی وہ پسینے نہ رودا وہ ول ہو گیا، لیکن گل اس کی اگا وجلی کی ہو سکو بخار نہ دے گل کی تھی با تو سمجھے سی با میں تین لے کے بستر تے پیرماں تے تیرے ناز اٹھاواں، یہ کسے شہری اٹھینے نہیں، میرے کوڑے نہ ٹائم نہیں، میں تیرے ناز اٹھاواں، تو بخار صاحب بری رخصت ہو گئی۔ وہ یہ گلے با جٹا نو اس کی بیماری آکھنا نزلہ زکام ساڑھے، نزلہ زکام بھی ہوئے تو وچے مجھینے لگے پھر دیں، گویا چاہ کے باہر سٹیا تے چباروں چاہ کے حویلی تو فصلیں سٹیا، وچے پانی لینے جس ٹھنڈے پانی وضو کرن دا شہری بندے تصور نہیں کر سکتے، اے ساری رات فصلان وہ پانی لائی لگا تو انہاں دے سردی لیڑے ہوئے نہیں لگے۔ چونچلے نے اتلیاں بندیاں نے، عمران خان ہو گیا، ٹرمپ صاحب ہو گئے، ہائی لیول دے بندے نے، انہاں نے بیماریاں ہوندیاں نے، سانتے نے دکے نال انہاں میڈیا نے چموڑ چھڑیاں، جیڑے بندے نے چھا وزن پھاد کے اندے ٹیسٹ کرو، جیڑے بندے دا نک وقت ہوئے ساڑھے مالاں دا نکیاں ہوندیاں تو لے کے 10 سال تک مسلسل وقتدار آندہ ہے تا ساں تا ٹیسٹ ہی کدی نہیں کرایا، وہ بول دے کوئی نہ، اگلیاں چی لگے پھر دے انہیں 10 سال کٹھا ناک وقتدار آندہ ہے انہوں نے، تا ساں کدی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا، سانو پتا ہوندہ ہے آپ پہ بال ہو جانا، ریڈ روڑ کے پڑ جائے گا تو بال بھی ہو جائے گا، مٹی مٹی چی کھیڑ دے گھوڑ دے رہاں
یہ نعرہ چناؤ والی قوم ہے. انہوں کی آخنا کرونے یا جی فلانا آ گیا یا آ گیا ایویں خوف زدہ نہ ہویا کرو. تو ٹھیک ہے مڑے وجہ بدن بندے تو جی ماسک لیاؤ تے چاڑو تے ماسک چاڑو. کوئی بلیا اللہ فرماتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بندیا تو لوہے دیاں چادراں دا قلعہ بنا کے اندے اندر قید ہو جائیں اس برج وچ. لوہے دا برج بنا کے اندے اندر قید کر لیں بہوا بھی نہ آوے. یدرککم الموت موت تین مڑ بھی آ جانا. اے بیچارہ ماسک کیڑے باگے دی موڑی ہے ماسک اگے کیتا ہے میں تے ہن میرے حال موت نہیں آوندی. مسلمان ہے تے یاد رکھ لا میرا اللہ فرماتا ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا. موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جس وقت تک خالق کائنات نے لکھی نہیں. میرے رب لکھ دیتی ہے جدوں سارے جہان دے ڈاکٹر کھلو جان بچینا ہے نہیں بچا سکتے. تے جنہ چر او نہ مارے سارے جہان دے دشمن تے شریک بھی ٹل لا لین نہ بیماریاں نال بندہ مردا ہے نہ دشمنہ تو مردا ہے کیونکہ رب نے اجے دی لکھی بار. بھائی اسی مسلمان ہاں ساڈا کچھ اپنا بھی ایک طریقہ ہے ساڈا ایک اپنا بھی کلیہ ہے. رسول اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے نے مرض ہوئے وہ دے تو دور رہو. ایسی مرض ہوئے نا اگر یہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا وہ دے تو دور رہو جی میں جزام ہوئے انجوں دے تو دور ہو جی میں شیر تو دور نستے. یہ احتیاط ہے. لیکن یہ نہیں بجڑا بیمار ہو جائے ان اندر ڈاک کے دوجے گھر دے باہر بیٹھ جاؤ نہیں. انہوں ہمدردی دی لوڑ ہے ان تیمارداری دی ضرورت ہے ان محبت تے پیار تے توجہ دی ضرورت ہے وہ توجہ تے پیار ان دیو. انج نہیں ہوندا جی میں بندیاں سمجھ لیا ہے دنیا وباواں نال بھری پئی ہے. بندیاں دے نے اے مڑ تسی تے آندے ہو بھائی اللہ دے گھروں شفا ڈیندی ہے تو ہن کعبہ بھی مولویاں بند کر چھڈیا ہے. میں کہا کہ چلو یہ تے مولویاں تے سوال ہے تے ایک تواڈے سائنسداناں تے بھی ہے بس تسی آندے ہو اسی ہر بیماری دا علاج ڈھوڈی وطنے ہن اگے اگے کیوں لگے ہو مک گئیاں ہیں گولیاں. ٹھیک ہے تواڈے آلات اور سرجری اور تواڈی سائنسی ترقی کدے گئی ہے ہن کیوں نہ اگاں کڈ دے دوائیاں آخے جی ہونے دی دوائی کوئی نہیں. میں کہدا مطلب ہے بس تواڈے کول ہونے دا علاج کوئی نہیں لیکن اسی مسلمان ہاں ساڈے کول اجے بھی ہے. اور اے وے اللہ دے نبی تے درود پڑھیا کرو حضور دا ذکر بھی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے کہ حضور دا ذکر کروا رہے ہیں اس پنڈ وچ اسی اللہ دے فضل نال حضور دے ذکر دا صدقہ اس پنڈ والے نے اللہ محفوظ رکھے. یہ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب نشر و طیب وچ لکھیا ہے کہ ساڈے علاقے وچ طاعون پھیل گئی اور سارے پنڈاں وچ طاعون آئی لیکن میں حضور دے ذکر وچ کتاب لکھنی اس نیت تے شروع کر دیتی کہ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ میرے پنڈ تو طاعون دور رہے. کہندے نے سارے پنڈاں چاہیے پر ساڈے پنڈ نہیں آئی کیونکہ میں حضور دی شان وچ کتاب پہ لکھدا پے. تاں ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور دا ذکر کرنا دافع البلاء والوباء. حضور دا ذکر دافع بلا بھی ہے تے دافع وبا بھی ہے قحط بھی ہے تے مرض بھی ہے تے بیماریاں تے دکھاں دا علاج میرے نبی پاک سرکار دا ذکر خیر ہے. میں نے دسو ایک پٹھیاں سوچاں کر دین بندے. تاریخ دس دیئے جڑیاں ایک قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام انہاں تے جدو عذاب آن لگا ہے تو سارے کٹھے ہو کے تو نہ توبہ کی یا اللہ سانو معافی دے. تے روایات چاہندا ہے کہ انہاں دیاں گھراں دیاں چھتاں تک عذاب آ گیا جدو انہاں توبہ کیتی تے اللہ اوتھوں پیچھے ہٹا لیا. بجائے اس دے اسی توبہ کریے اسی آکھیا سکولاں چھٹی کرو گھر بیٹھ کے چور فلماں ویکھن
اوے پٹھیاں کماں والےاں او توبہ دا ٹائم آ یا ویلیاں کر کے چھوراں نوں فلماں تے لینا ہے بھائیا یہ بیماری تے وبا آ گئی ہے تے ٹھیک ہے وباواں آوندیاں نے یہ حق بات ہے لیکن اون دا علاج منہ تے ماسک پانا نہیں منہ تے ذکر الہی لیاونا ہے منہ تے ماسک نہ پا ہر وقت اپنی زبان تے مصطفیٰ کریم دا ذکر تے درود لیا علاج جڑا ہے وہ نہیں کرتا تے پٹھے پاسے ٹر رہے ماسک پا لیا جی کیا منہ لو جی بیماری اندر نہ جائے میں گیس منہ تے حضور دا درود رکھ کھاپے بیماری منہ تو پیچھے رس پٹھے کام کر دینا خیر یہ تے گل ہل گئی تے ایویں مڑگاں ہلدی گئی ہے جیڑا موضوع میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے او دی طرف آنا آخری گل تو دس دینا ساڈے اہل سنت ایک بہت بڑے عالم نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے شارح بہت بڑے عالم نے انہوں نے کتاب لکھی ہے اس دے اندر آپ فرما دیں کہ جتنیاں بھی وباواں دی ہسٹری ہے نا وہ یہ کہ سردیاں دے اینڈ تے آندیاں انہاں تاریخ انسانی دی ساری تاریخ انسانی دا نچوڑ بیان کیتا اور حقیقت تے مبنی کہ جتنیاں وباواں ہوندیاں یہ سردیاں دے اینڈ تے آندی تے جس لے گرمی دی شدت ہوے اس لے ختم ہو جائے ایک باری دھوپ چڑھن دی دیر میرے رب دے فضل نال اے کرونے شرونے اور کدیں بھج نس جانا حالا انج سمجھو بھائی آ ہی گئی ہے چلو ایتھے لا لینے تے ہن بجیندا ہے اے مرنا بھی جرت نال چاہیدا ہے لے میں آ گئی ہے کرونے نال ہی جو رب لکھی ہے تے آ اگے گئی ہے تو بجیے کیوں مردال مراں گے جس لئے سمجھا بالکل جاؤں گا کریلے گوشت پکا کے رجاں دے اتو دودھ دا پیالہ پیواں دے تے چپ کر کے منجی تے آپ پہ لمے پیر سائیں بلائے سونے اللہ جی یہ دے نال جانا ہے تے سی تیار کوئی گل لے بندیاں بنایا بجے نے شدے انج نہیں بجیاں جان چھوٹ دی کھلو کے پیڑے چ مقابلہ کرو اپنے اندر قوت پیدا کرو انسان نو انہا دوائیاں فائدہ نہیں دیندیاں جنہ ان دے اندر قوت جڑی ہوئی ہے نا او دا ڈیفینس سسٹم جڑا ہے قوت مدافع اتنا وہ کم کر دیا اپنے اندر قوت پیدا کرو خوف زدہ بندہ مرن تو پہنا مریا پہ ہوتا ہے سمجھ آئیے کہ کوئی اے تسی کسے بندے دا ٹیسٹ کیا کرو نا ان تھی رفداس چھڑو بتے نہیں یرکان کاڑا ہو گیا ان دا گھر جاندے ہیں پاک خون دا جڑا آگے رتا وہ سونج کاڑے دار تو ہو جائے یہ حقیقت گا لے خوف زدہ کر دیں بندے دنیا چیون رواج چل گیا پہلا بیماری پیدا کیتی جاندی ہے پھر ان دے تو خوف زدہ کیتا جاندہ ہے موڑ ان دا علاج پیدا کیتا جاندہ ہے اور وہ علاج بیچیا جاندہ ہے اور ارباں کھرباں روپے کمائے جاندہ ہے ایک کاروبار دے طریقے ان کو تر دنیا ایک انڈسٹری بن گئی ہے آندیا گلوبل ویلج بن گئی نقصان بھی تو گلوبل ویلج دی ہے کرونا چائنا ہے چاہتا ہے تو نیچھا پاکستان ہے چاہن لگ دے اجی وہ تھے ہوں گے نقصان ہے نقصان کی پتا ہونا وہ دے آؤ کہ مک مک جانا پھر تھے مردے بھی رہن دیتے سے آکھنا زکام زکم ہویا نے تو کو 4 جی مار گئے دوجیاں بیماریاں نال بندے کو نہیں مردے دوجیاں بیماریاں نال بندے روز مردے صرف انہوں نے شہرت نہیں حاصل جیڑی کرونا صاحب نو حاصل ہے آج کلے بڑے ہائی لائٹ ہوئے جی سمجھ آئیے کوئی عزیز اور ساتھیوں یہ تو ڈرن دی خوف زدہ ہونے دی ضرورت نہیں جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹران دیا وہ ضرور کرو ڈاکٹران ہی مننی چاہیے چنگی گل ہے جیڑی آندے نے وہ منو وہ یہ ڈاکٹر ہی آندے نے کچھ نہیں ہوتا تگڑے ہو وہ بھی جائے تو بندے بچ جاندے ہیں چائنا چیزا تجربہ ہو چکے ہے کہ جتیاں بندیاں ہوئی ہے انہیں تھوڑے مرے نے زیادہ بندیاں صحت ہوئی ہے نزلہ زکام ہی ہے میں بندیاں اٹھا اٹھا کیتا ہے لائے ہو گیا تے 4 دن ہو جائے تو پھر صحیح ہو جاندے کی تکڑے ہونا چاہیے اگے نہ لگ لو
وہ ایک مولوی صاحب عمران خان ملن گئے نا جی سوشل میڈیا تے تو اس کہ سر سلام نہیں میں تواڈے نال لینا میں کہ لے تسی 100 سال جیوندے رہے سن پہنا مرنا جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں کرتا بھیا اللہ پاک تے بھروسہ کرو اللہ پاک تے توکل کرو میرے رب جدو چاہندا ہے نا میرا رب جدو چاہندا ہے ادو بندیاں تے کرم ہو جاندے بیمار ہوئے صحت ہو جاندے اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال بیمار رہے مڑ 7 مہینے بیمار رہے مڑ 7 دن لنگ گئے بس بیٹھیا انہاں دعا کی تھی تو ساڈے جٹ آندے ہوندے جدو اللہ صحت دے وے کھٹی لسی تو بھی دے چھڑدا ہے نہ دے وے تے ڈاکٹراں وچ نہیں دیندا ہے اودی اپنی مرضی ہے عزیزاں دی وقار اللہ دے پاک نبی نے دعا فرمائی میرے اللہ نے فرمایا ارکض برجلک مغتسل بارد وشراب اللہ فرمایا میرا سونا نبی اپنے دوویں پیر زمین تے رگڑو ایک ٹھنڈے پانی دا چشمہ نکلے گا ایک گرم پانی دا نکلے گا ٹھنڈا پی لو گرم نال نہا لو اللہ تنو صحت عطا فرمائے گا اللہ دے نبی نے زمین دے دوویں اڈیاں رگڑیاں 2 چشمے نکلے ایک ہی چپی لیا دوجے نال نہا لیا اللہ صحت دے گا کوئی سمجھ آئیے کوئی عزیزوں اور ساتھیوں گرامی قدر بھائیوں اللہ جدو کسے نو صحت دینا چاہے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہر بیمار نو صحت میرا رب دیتا ہے کوئی کسے دوائی چھیت نہیں دوائیاں سبب نے صحت میرا رب دیتا ہے دوائیاں وسیلہ نے صحت میرا اللہ دیتا ہے بیماریاں موت نہیں موت میرا اللہ دیندا ہے اون دے اس اختیار ہے او دے یہ جسم ہے او دے یہ مرضی ہے جدو او میرا رب چاہے گا اللہ چاہے گا مارنا ہے ادو مار دے گا بیماریاں بہانہ ہوندیاں جدو اللہ ملک الموت دی ڈیوٹی لائی ہے نا کہ میرے پاک فرشتے تیری ڈیوٹی ہے تو بندیاں دی روح قبض کرنی تو جناب ملک الموت نے کہا یا اللہ سارے مینوں تے غلط لفظاں یاد کرن گے اللہ فرمایا نہیں سنیا میرے پاک بات فرشتیا جان تو ہی لینی ہوں بہانے اسی کہیں بنا لا دے اکسن تاپ چڑھیا ہے اکسن ہارٹ اٹیک ہویا ہے اکسن کو جو ہے بس بہانے بڑھنے اے سارے بہانے زندگی اور موت میرے رب دے بس جے دوائیاں نال بندے مردے نہ ہوندے تے ایک ڈاکٹر نہ مردا سارے جیوندے ہوندے پیسے نال زندگی دیندی ہوندی تے کوئی چودھری تے کوئی بادشاہ نہ مردا دماں نال زندگی دیندی ہوندی تے کوئی پیر نہ ہن تک مردا سارے پھوکے ایک دوجے نوں مار کے جیوندے ہوندے عزیزا ساتھیا زندگی اور موت دا مالک میرا رب ہے یہ ساریاں چیزاں صحیح نے لیکن یہ سبب نے اصل نہیں دوائی دم پیسہ یہ سبب ہے اصل مسبب الاسباب ہے اصل میرا رب ہے اس دے اذن تو بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا سجنا سو اس وقت جو اے مصیبت دا وقت پاکستان اور پوری دنیا تے آیا ہے اس مصیبت دا علاج اس مصیبت نے کاروباراں دا بیڑا غرق کر دیتا ہے اس مصیبت نے ساری اکانومی ڈیمیج کر دیتی ہے اس مصیبت نے سٹاک ایکسچینج فلاں فلاں پتہ نہیں کی انہاں ساریاں نو بالکل ایک باری زمین بوس کر دیتا ہے اور اے تاریخ انسانی دے جڑے بڑے بڑے حادثات نے انہاں وچ ایک حادثہ ہے جدے چوں اسی تے تسی گزر رہے ہیں آن والیاں نسلاں اس حادثے نو یاد رکھن گیاں لیکن اس وقت سانو جرت اور پامردی دی ضرورت ہے اس وقت سانو حوصلے دی بلندی دی ضرورت ہے خوف زدہ ہونے دی ضرورت اور الحمدللہ میں دیکھا کہ کوئی شہریاں دا میں ان کو نہیں پتا ساڑھے جڑے پینڈو نے اے بالکل بے خوف میں آپ بے خوف ہوں الحمدللہ
میرے ساتھی بے خوف نے سن کوئی ڈر نہیں اللہ دے فضل نال تے کوئی خوف نہیں تے دعا اے وے بس سونیا جے تو زندہ رکھیا تے زندہ رواں دے جے تو سد لیا تے سی انشاءاللہ پر سکون مران گے ہن تائیں جتنے کام بھی کیتے نے جڑے اصلی تے چنگے کیتے نے انہاں تے اتنا بھروسہ ہے بس صدقہ حضور دا پراں پار لنگ جانا ہے کوئی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ سجنوں عزیز اور ساتھیو آؤ تقریر کریے سن لو اور یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج دا تذکرہ فرمایا ہے 15ویں پارے دی ابتدا عزیز من و دوستان من میرے اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير توجہ ہے میں تے جدو دا ہوا بنی ہے نا بھئی ہے جی ہوا جی پھیل گئی ہے جی وہ وائرس سے میں پھلا بند کر دیں اس دا سمیں سوندہ بھی زیادہ ہوں تے کنوں بھی کھانا نہیں تو موک جانے آئے تو ساڑھی باری ہونی ہے توڑ کنوں آدھے موسم میں چھٹیاں ہوئی ہیں میں تو کنوں بھی راج کے کھانا ہون بھی کھاتا ہے جنہی کوئی شوگر اجازت دیں دی انہیں کھا لینا تے واہ واہ موج لگی سمجھ آئے گی کوئی نہ گلدی سجنوں اور بھائیو ساتھیو خوش رہا کرو ٹینشن نہ لیا کرو خوش رہا کرو اے خالد صاحب نے بھی خوش رہتے پیاندہ میرا تو سارا کاروبار ٹھاپ ہویا بے میں کیا ستا کر موج لیا گا اللہ اکبر عزیز اور ساتھیو یہ سب کچھ پارٹ آف لائف ہے زندگی دے حصے نے انہیں چے ہوندہ رہ جائے گھبرائی دا نہیں ہوندہ اپنے رب نال تعلق مضبوط رکھیا کر اللہ فرمانے نے سبحان الذی پاک ہے او ذات اسرا بعبدہ جنہیں اپنے عبد خاص نو سیر کروائیے اسرا بعبدہ لیلن رات دے تھوڑے جے حصے وچ یار نو سیر کرائیے من المسجد الحرام مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک میرے پاک نبی مدنی تاجدار حضرت ام ہانی دے گھر مکہ شریف دی مسجد اجے او نشان باقی ہے اس تھم دے اتے کنڈی دا نشان بنیا ہے سی جدو میں پہلی باری حج تے گیا تھا وہ میں دیکھیا تھی بعد میں جو ختم کر دیتا گیا جتھے گھر سی حضرت ام ہانی دا حضور سرکار ہوتے آرام پہ فرمان دے ہے اللہ فرمایا جبریل حکم ہوئے رب جلیل فرمایا آج معراج دی رات اللہ اکبر اس سال حضور دے چچا ابو طالب دا بھی مثال ہویا سی اور اس سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا بھی وصال ہویا سی یہ دو ہستیاں دے وصال دا حضور نو بڑا غم سی حضور مغموم ہے اللہ فرمایا جبریل جا ذرا محبوب نو بلا کے لیا سونے دا غم دور ہو جائے
حضور آرام فرما رہے ہیں. اللہ فرمایا جبریل اج معراج دی رات جنت نو سجا دے دوزخ دے دروازے بند کر دے. اج میرا یار عرشاں تے آ رہا ہے. جا جنت نو سجا. جبریل جنت دیاں سجاوٹاں کر رہے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں جبریل اج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ آج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں آج کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے. آج مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں. جبریل آن لگے. اللہ فرمایا جبریل جنت نو سجا دوزخ دے دروازے بند کر تے میرے پاک نبی نو لین جا. یا اللہ جاواں. اللہ فرمایا جبریل ذرا جنت دے باغ وچ جاؤ. اتھے براق پہ چردے ہون گے. انہیں جو ایک براق مصطفیٰ کریم واسطے لے جاؤ سواری دے طور پہ. جبریل آئے ویکھیا تے براق سونا ہے. اگلا او دے نالوں بھی سونا ہے. اس تو اگلا او دے نالوں بھی سونا ہے. ہر براق دوجے نالوں سونا ہے. جبریل پسند کر دین کہ میں کیڑے لے جاواں. ہر براق ناز والا ہے, نخرے والا ہے, حسن والا ہے, اداواں والا ہے. ٹردیاں ٹردیاں جبریل ایک ایسے براق کول آئے جیڑا سر نیواں کر کے تے رو رہا ہے. توجہ ہے. جبریل امین اس براق کول کھڑے ہوئے. فرماندے نے دوستا تو کیوں رو رہے ہیں؟ اج رون دی رات نہیں, کی وجہ تو رو رہا ہے؟ عزیزاں دی وقار تے براق بول کے کہندا ہے اے جبریل جس ویلے دی اسی پیدا ہوئے ہاں اساں سنیا ہے ساڈے چوں ایک محمد عربی دی سواری بنے گا. اساں سنیا ہے کہ ساڈے چوں ایک حضور دی سواری بننا ہے. دوجیاں دا میں نہیں پتا وہ اداواں بھی کھا رہے ہیں. میں تے جس ویلے دا حضور دا نام سنیا ہے اس ویلے دے حضور دے عشق وچ مبتلا ہوئے ہیں. نبی پاک سرکار نال عشق و محبت رکھنا وا, حضور دے عشق وچ مبتلا وا. عزیزاں نے دی وقار دوجے شوخیاں کر رہے نے. اے نازو انداز نہیں, عاجزی بکھا رہے آئے. زبان حال نال ترجمانی کیتی ہے حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے. آپ فرماتے نے میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیوں کرے سنو سونا تے میں کیوں کرے سنو بھاوا
سارے براق سونے نے مالکا کیڑا لے جاواں اللہ فرمایا جبریل میرے یار نو غرور والے پسند نہیں یار نو عاجز پیارے لگ دے میرے یار نو عاجز پیارے لگ دے اور ایک حقیقت جدو حضور آئے نا مکہ شریف تو مدینہ شریف تے جڑی ماڑی کلی آئی سونا آیا اوتھے ہی کیا شاعر نے کمال دی گل کیتی ہے ماڑی کلی مدینے سی ایوب دی جتھے آکے رکی ڈاچی محبوب دی ماڑے آگا پروڑا ہے ساڈا نبی اچھیاں شانہ والے ویکھ دینے گئے ماڑے آدھا جبریل میرے یار نوے پسند نہیں جبریل نے انہوں لے لیا لے کے چلنے لگی اللہ فرمایا جبریل رک جا 1.25 لاکھ نبیاں کڑ گئے پر آج جان دا طریقہ وکھرا ہوئے گا دب گیا کھوڑا سبحان اللہ 1.25 لاکھ نبیاں کڑ گئے پر آج جان دا طریقہ وکھرا گا یا اللہ سونیا کینے جاواں فرمایا آواز نہ ماری آواز مار کے بھی بندہ اٹھا سکتا ہے جائز ہے لیکن اندھ نالوں ادب دا طریقہ اگلا ہے توجہ ہے جناب دی عزیزاں دی وقار ادب دا طریقہ کی اللہ فرمایا 70,000 فرشتیاں دی جماعت نال لے جا پورا جلوس بنا لے عزیزاں دی وقار اللہ فرمایا جبریل ذرا جنتی حلہ لے جا آج جنتی چو سونے دے برتن لے جا جنہاں نال میرا نبی وضو فرمائے گا کیا بھائی حضور سرکار دے پروٹوکول نے کیا میرے نبی سرکار دیاں عزتاں نے کیا حضور دا رتبہ ہے کیا حضور دا مقام ہے جبریل آئے میرے نبی پاک سرکار سو رہے اٹھان دا ایک طریقہ ہے کہ حضور اتا اٹھو جی ایسی صحیح ہے یا رسول اللہ ذرا اٹھیا جی لیکن جبریل نے یہ نہیں فرمایا اللہ فرمایا جبریل جدو میں تینوں بنایا سی جبریل سارا نور ہے جبریل دے ہونٹ کافور دے بنے جنت دی کافور دے جی کافور بڑا خوشبودار اور اعلیٰ قسم دا جنتی کافور ہوتا ہے اللہ تو جبریل سوال کیتا یا اللہ میرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے نہیں اللہ فرمایا آج جو ویڑا ہے جس تو تیرے ہونٹ کافور دے بنائے عزیزاں دی وقار کافور ٹھنڈا ہوتا ہے سانتے جٹاں دیاں داماں دا بھی پتا ہو پرانے جٹ جڑے نا دگیاں گرمی ہو جائے تو انہیں کافور دیندے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے اے دنیا دا کافور ہے وہ جنتی کافور ہے وہ کتنا ٹھنڈا ہوئے گا اللہ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ اس واسطے کافور دے بنائے آئے کافور ٹھنڈا ہوتا ہے آج اپنے ہونٹ میرے محبوب دیاں تلیاں نرلا میرا نبی ٹھنڈک محسوس کر کے اکھاں کھولے گا تو عرض کری یا رسول اللہ اللہ تو انہوں دیدار واسطے بلایا ہے عزیزان محترم جناب سید الملائکہ تشریف لائے میرے پاک نبی سرکار تشریف فرمانے جبریل آگئے
حضور دیاں تلیاں تے حضور سو رہے ہیں زمین تے جے بندہ کوئی بھی زمین تے تواڈے وچ سو رہا ہوے تے جڑے بندے اون دے پیر چومنے اون کتھے جانا پونا ہے ایدے تے ذرا غور کرو جی اندے اوتے ذرا غور کرو نا کر لیا جے کہ اس بندے دی فزیکلی پوزیشن کی ہونی ہے جائے ہوٹ چومنے نے اس کیویں ہونا ہے تے چومنے سے سمجھ آ گئی یعنی زمین تے حضور سو رہے ہیں تے تلوے انج ہونے ہن جائے چومنا ہے اس ایتھے آنا ہے نا ہن تسی ویکھو جبریل گیا کیتھے عزیزاں نبی وقار جدو جبریل سرکار دیاں تلویاں تے ہونٹ لائے حضور نے ٹھنڈک محسوس کی تھی اکھاں کھول کے ویکھیا عرض کی جبریل قدمانو چم کے اٹھویا کرب دا پیام آ گیا ہے جبریل عرض کی جبریل قدمانو چم کے اٹھویا کرب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی درد ہے براق آیا دیواگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے اللہ توجہ ہے حضرات عزیزاں نبی وقار جناب جبریل امین سید الملائکہ حضور سرکار دے تلویاں نو بوسا دیتا ہے حضور اکھاں کھولیاں نے استفہامیہ انداز وچ ویکھیا کدے آئے جبریل کی رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو عزیزاں نبی وقار میرے حضور فرماتے ہیں جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی سونیا اللہ نے ساری کائنات نو سلایا ہے تو انو عرشاں تے بلایا ہے سونیا میں سواری لے کے حاضر ہو گیا جناب محمد کریم سرکار اٹھے تے سونے دے برتن جبریل پیش کیتے سرکار نے پانی نال وضو کیتا ہاتھ دھوئے پاؤں دھوئے جیڑا وضو دا پانی وہ سونے دے تھاڑ وچ جمع ہو گیا سی تشت وچ جبریل مڑ تانوں پتہ ہے سردار ہے عقلاں والا تے علماں والا اونچیاں رتبیاں والا سدرا دا مکین 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت کی تھی جبریل ہستی تے اونچی ہے نا اس جبریل نے اس ویلے اللہ سونے دی بارگاہ چل کیتی یا اللہ اے جڑا پانی ہے جڑا حضور دے ایک تے پانی برکت والا دوجا لگ حضور دے وجود نال گیا ہے جگ دے ہو ایک پانی برکت والا دوجا لگ حضور دے وجود نال گیا ہے تے آ جنت دے تھالے وچ گیا ہے اینوں ہن کرنا کی ہے توجہ ہے جناب عزیزاں دی وقار اللہ نے کی فرمایا اللہ فرمایا جبریل جڑا پانی میرے یار دے وجود نال اترے آئے جا کے میری جنت دیا دیواراں تے لا دے میری جنت سونی ہو جائے غور نہیں فرمایا آپ نے غور نہیں فرمایا ذرا غور کرو دے اوتے جنت اگے گھٹ سونی ہے تے جنت ہور سونی ہونی کیڑی شے نالے جڑا رسول اللہ دے پیراں نالوں پانی ڈتھا ہے وہ پانی ایڈی برکت والا ہے وہ جنت تے لگنا ہے تے جنت سونی ہو جانی ہے جی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام علیہ سنت امام احمد فرمانے بچا جول
کے تلووں کا دھومر بنا وہ جنتی کا رنگ و روغن جڑا حضور دے تلویاں دا پانی بچیا ہے نا وہ جنت دا روغن بنیا رنگ اور روغن بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن اللہ فرمایا اتھے لا دیو یا اللہ سونیا سارا لاوا آلہ حضرت بھی دیادی کیتی ہے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں جنان دلہا کی پائی اترن کٹور تاروں نے بھر لیے تھے فرمایا کچھ ہوران دی پیشانی دلا اونا دا بھی حسن بد جائے گا کچھ آسمان دے تاریاں دلا انہ دا نور بد جائے گا کملیاں بندیاں نو سمجھ نہ آئی ادینہ ندی وکار تائیں تے سیانے آندے نے ایتھے اکلاں والے ہار گئے ایتھے اکلاں والے کملیا ایتھے عقل کدے پہنچ سکدی ہے عقل دی تے ایتھے رسائی جتھے گل یار سرکار دی ہے فرمایا ایتھے اکلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے نہ سمجھ آنے سے سوال بھائی گل بڑے عاشق نے پیار والی کی تھی ایتھے اکلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے جبریل بھی نہ دس سکیا کتھوں تھی کہ رسائی تیری جبریل بھی نہ دس سکیا کتھوں تیک رسائی ہاں میں صدقے جاواں سونیا تیری شان نو بندہ سمجھ کی میں سکتا ہے اکلاں والے ہار گئے اللہ فرمایا جڑا تلویاں دا پانی ہے اے مصطفیٰ کریم سرکار دیاں تلویاں دا پانی تاریاں دے منہ تے لائے نہ دی روشنی تے نور ود جائے واہ سونیا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے انہیں نور حضور دا کیویں ویکھنا انہاں کیویں سمجھ آوے یہ گل سرکار دی کیتھے عزیزہ ندی وکار میرے نبی پاک سرکار نے وضو فرمایا جبریل نے جنت دا حلہ پیش کیتا حلہ اے ایتھو لے کے نا تے پیراں تک ہندے حلہ حضور سرکار نے وہ جنت دا حلہ پہنیا سر تے امامہ شریف رکھیا توجہ ہے حضرات کے نا اے او امامہ جڑا جنت وچ پیا ہویا سی حضور دا امامہ شریف امامہ مصطفیٰ جنت وچ سی تے فرشتے او دے چار چفیرے کھلو کے درود پڑھدے آئے جناب دی سمجھ وچ بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہاں اینج پڑھدے سن او امامہ شریف شب معراج حضور دے سر تے جنتی حلہ حضور سرکار نے زیب تن فرمایا جدو سرکار نے وہ زیب تن فرما لیا نا تے اللہ فرمایا سونیا جڑے تیرے اتے پردے پائے نا بشریت دے آج جو لا چھڑنے متوجہ ہو وہ پردے لائے حضور دا حسن نکھریا ظاہر ہویا اللہ اکبر ہن میں ایتھے کیویں بیان کر سکنا کہ ہن حضور سرکار دا حسن اس وقت اللہ اکبر
عزیزاں نبی وقار انجی کہہ سکنا وا میرے ذہن ہی تے ہی گل آ رہی ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے غازی لمبی شہید ممتاز قادری ہر کوئی توجہ نہیں کی تھی میں کی بیان ہر کوئی فدا ہے اب بندے ویک کے فدا ہوندے نے ہر کوئی فدا ہے جنہ ڈٹھا ہی نہیں جنہ تکیا ہی نہیں شہر کہندے جب حسنی تھا ان کا جلوہ نما دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی جنہ نہیں ڈٹھا مردے تے او پہن جنہ ڈٹھا ہے انہاں دا کے حال اس ہائے ہائے عزیزاں نبی وقار پھر پیر مہر علی شاہ دوستے لفظ نہیں من نظر ہوندے جنہ فرمایا چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بول ہونے تھے کون بولے جدو گالی بولی تو اچھی ہو جائے لفظ نکھے ہو جان تے گال وڈی ہو جائے مڑ بولی دا نہیں ہوندہ مڑ چنگی چھوپی راندی عزیزاں نبی وقار میرے پاک حضور براق تے سوار ہون لگے نے براق تے سوار ہون لگے میرے آقا تے جدو رکاب اچ پیر رکھن لگے نا تے میرے حضور دی آنکھیں چتھرو آ گئے ہائے 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 آج وہ عیب کسی پر میری کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے حشر میں رسوائی میری ہو میرے نبی پاک سرکار دی آنکھیں چوتھرو آ گئے حضور سرکار رون لگ پے اللہ فرمایا جبریل محبوب تو پوچھو ہن کیڑا رون دا ویڑا ہے عزیزاں نبی وقار شہر کہندے جدوں حق نو لطفے وصال آ رہا سی تے سونے نو امتی دا خیال آ رہا سی اللہ فرمایا سونیا ہن کیڑا رون دا وقت ہے یا اللہ من تے براق ملیا ہے میری گناہگار امت دا کی بنے گا عزیزاں نبی وقار ہن تے دور نہیں رہا تے میں مثال دیندا رہنا پرانے دور وچ جدوں دلہا گھوڑی چڑھدا نا تے بہنا واگ پھدیاں آئیاں تے انہاں دے ہاتھ وچ نا تھوڑے جے دانے ہوندے اے او دی سواری اگے کردیاں آئیاں تو واگ پھدیاں تے او مڑ برا اپنیاں بہناں نو واگ پھڑائی دیندا یہ سنیا جی نا اے بھی تسی سنیا ہونا ہے کہ جدو لاڑا کھارے تے چڑھدا ادو بھی کوئی شے اون دیندے ہے تے جدو کھارے تو لاندا ادو کھارے لائی بھی دیندے ہے میں صدقے جاواں سونے نو حضور نے امت نو یاد کیڑے ویڑے تے کیڑے رنگ وچ کیتا ہے بدلہ تے اگے بنے ہی آئے نا دلہا تے حضور بنے ہی آئے لیکن جدو سواری تے سوار ہون لگیاں پیر روکیا نا تے کم ساٹا بن گیا اللہ فرمایا کملی والے سونیا محبوبہ ہون کی مسئلہ ہے عرض کیتی سونیا اللہ میری گناہگار امت دا کی بنے گا اللہ فرمایا سونیا رکنا براق تے سوار ہو جا چنو
آکھے گا میں جنت دیندا جاواں سونے کنوں آکھے گا کیا حق نے محبوب سب غم بھلاؤ تے معاشر دا مختار نام لے جاؤ میں اسے نو جنتی عطا کردہ جاسا جدے ول کرو گے اشارہ محمدی اللہ فرمایا سنیا تسی اشارہ کرنا میں سنیا جنت دینی عزیزاں دی وقار اللہ فرمایا سنیا ہن ساری خدائی سو گئی تو عرش تیا جا چپ کر مفسرین دے وچ بھی بڑے بڑے راگ لکھے کہ حضور کو سوا کے امت نو حضور نو کیوں بلایا گیا اس واسطے 18 سال دی رات آئی بندے کیویں جاگ گئے ایویں بندیاں پاسے پہ مارنے آئے بیدیوں کیوں نہیں چڑھن ہو رہا 18 سال لنگ گئے اللہ فرمایا ستے رہو میں کھل کھل نہ پایا ہے ابو جہل ہوئی ستے رہے سواں چھڑے اللہ سن دوجے نمبر تے راز بھی سی کہ محبوبہ جے کوئی جاگدا ہویا تے تیرے حسن نو ویکھ کیویں سکے گا کسی دی آنکھ ہی نہیں جڑی تیرے حسن دی جھلک برداشت کرے سونیا تاں ہی تے پردے بشریت دے پا کے گلیا سی اج بغیر پردیاں تو سونیا تیرا حسن آشکار ہونا ہے بندیاں نوں سون دیو ویکھ ہی نہیں سکدے یہ رمز آئی یہ راز آ سرکار پاک سوار ہوئے براق تے براق دی سپیڈ دا اے عالم سی کہ جتھے نظر جایا اتھے او دا قدم جاندا سی سواری تے حضور سوار ہوئے آپ نے وکھیا رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھلو کے حضور تے درود پہ پڑھ دیا اللہ دے نبی قبراں وچ زندہ ہوندے نے اور درود پڑھ دے نے حضور سرکار مدینے شریف تشریف لے آئے مکے تو مدینے براق تے سوار ہو کے تشریف لائے مدینے شریف حضور نے 2 نفل پڑھے مدینے جانا حضور دی سنت ہو گیا سفر حضور سرکار مدینے شریف تو گئے تے پھر بیت المقدس ملک شام اچ تشریف لائے جدو حضور اتھے پہنچے تو سامنے پتھر سی جبریل نے اپنی انگلی نال پتھر وچ سوراخ کیتا تے براق دی واگ دے وچ پھسائی حضور سرکار نے پھر تھلے اتاریا پھر 70,000 نوریاں دی جماعت لے کے جدو جبریل حضور نو لے کے داخل ہوئے نا مسجد تے اگے 1.25 لاکھ نبی استقبال واسطے کھلوتے ہیں اللہ اکبر آئے پہلا سن لیکن 1.25 لاکھ نبی حضور دے استقبال واسطے کھڑے آئے عزیزاں دی وقار میرے حضور آئے سارے انبیاء حضور نال مصافحہ فرما رہے ہیں استقبال فرما رہے ہیں اللہ اللہ سارے نبی سرکار دی بارگاہ وچ مبارکباد پیش کرن تہنیت پیش کر رہے ہیں تحیت پیش کر رہے ہیں میرے حضور آئے جدو انبیاء حضور اکٹھی ہو گئے جبریل نے اذان پڑھی اذان تو صدقے جاواں جڑی سدرۃ المنتہا وچ سفر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا دے مکین نے مسجد اقصی وچ کھلو کے پڑھی اذان ہو گئی جبریل نے اذان پڑھی توجہ فرمانا ہن جی حضور فرماندے نبی سارے بھی سن تے میں جبریل اگے کہیں کھلونا ہے بھائی توجہ ہے حضرات 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے جبریل اگے کون کھڑا ہوئے گا شہر کہندہ ہے جاک ساچ پہنچے
محمدی پیارے نبی سر کھڑے التظاری جسارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سارے انبیاء صفائیں میرے حضور امام الانبیاء بنے حضور امام الانبیاء بھی نہیں امام القبلتین بھی نہیں دو قبلیاں دے حضور امام امام القبلتین امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اے میرے پاک نبی سرکار دیاں شانہ نے حضور کھلو گئے آپ نے 2 نفل پڑھائے پڑھا کے حضور تشریف فرما ہوئے تو نبی آ کے حضور دی شان تقریراں کرن لگ جی کتاباں چ لکھا ہے میری کوئی ملاوٹ نہیں نبی آ کے حضور دی شان خطبے پڑھن لگ پے نبی آن تے حضور دی تعریف کرن نبی آن تے حضور دی تعریف کرن منظر ویسے بڑا عجیب ہونا ہے بیچ مسجد دے اللہ دے نبی میرے محبوب دی شان بیان فرما رہے عزیزاں دی وقار حضور دی شان بیان کر دے رہے سارے نے شان بیان فرما لئی سب تو آخری صدارتی خطبہ حضور نے دیتا ہے سارے نبیاں نے حضور نو مبارک دیتی ہے حضور سرکار مبارک دین دین میرے نبی پاک سرکار آگ مبارک وصول فرما رہے ہیں سارے نبی کہنے نے سونیا رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوہ نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں حضور سرکار دی شان تقاریر فرما رہے ہیں عزیز اور ساتھیو بھائیو میرے نبی پاک سرکار دی معراج دا پہلا مرحلہ اقصا وچ اختتام پذیر ہوندا ہے اس تو اگے پھر معراج سدرہ تک اس تو اگے پھر معراج سدرہ تو لامکان تک لامکان تو پھر سدرہ واپسی ہے پھر واپسی سدرہ تو بعد جڑا سدرہ دا جڑا حضور سرکار دا سفر ہے اس دا جدو بیان ہویا ہے تو دا ریاکشن ہے وہ پھر ایک الگ موضوع ہے اللہ کریم اپنے نبی سونے دا صدقہ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخری گل میری اجے ران دی سن لو تقریر اجے نہیں مکی پتر جدو کوئی مصیبت تے مشکل آوے نا ادوں ماسک نہ پہنو اللہ دا ذکر کرو توبہ کرو اپنے گناہاں دی اور اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز رہو جڑے اسی اجتماعی گناہ کرنے رل مل کے سارے انہاں تو توبہ کریے اور اپنے رب کو سچی معافی منگیے ساڈا اللہ ساڈے تو عذاب ہٹا دے گا علاج اس دا توبہ ہے کثرت ذکر ہے اور نماز ہے نماز پڑھو 5 وقت بندے جو آندے نے ہاتھ مڑ مڑ دو وہ آندے نا سائنسدان ہاتھ مڑ مڑ دو تے اے سائنسدان ہن آکھن لگے تے ہن اسی سارے پہ مننے ہیں تے میرے رب اگے نے فرمایا 5 ویلے دھویا کرو 5 ویلے دھویا کرو تے میرے اللہ آکھیا جڑا 5 ویلے دھوندا رہے انہاں دا کام آپے دا ہو جانا سجنا با وضو رویا کرو الحمدللہ رب العالمین بندہ فقیر بھی با وضو رہتا ہے میں خود بھی با وضو رہنا 26 گھنٹے دا تے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں لیکن اکثر اوقات میں با وضو رہنا تو سجنوں با وضو رویا کرو با وضو رہن دے بڑے نفع ہوندے نے
با وضو رہو گے تو ذکر وچ لذت زیادہ آئے گی، جڑے کم کرو گے انہاں کماں وچ برکت ہوئے گی۔ با وضو مال نو پٹھے پانا تے بے وضو پانا دوواں وچ فرق ہے۔ با وضو ہو کے اپنی کھیت وچ کم کرنا اون دی ہور لذت ہے تے بے وضو ہو کے کرنا او دا ہور فرق ہے۔ با وضو رہ کے تسی اپنے کام بھی کرو گے تو عبادت شمار ہو گے۔ با وضو رویا کرو اور کثرت نال توبہ اور استغفار کرو۔ ایک باری سارے بھائی میرے نال رل کے اجتماعی توبہ کر لو۔ میں پڑھنا لفظ آپ بھی پیچھے پڑھ لینا، ساڑی توبہ سونا سونا رب قبول فرما لے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و اسألہ التوبہ۔ اس دا ترجمہ ہے کہ میں استغفار کرنا، اپنے تمام گناہاں تو توبہ کرنا، من کل ذنب و اتوب الیہ توبہ کرنا اور استغفار کرنا اپنے رب تو، و اتوب الیہ اور توبہ کرنا، و اسألہ التوبہ اور اپنے رب تو سچی توبہ دا سوال کرنا۔ بھائیو اور دوستو، سچی توبہ دا سوال اپنے رب اگے کرو۔ سچی توبہ دی برکت نال اللہ تعالی گناہ ٹال دیندا ہے، مصیبتاں ٹال دیندا ہے، پریشانیاں ٹال دیندا ہے اور بندے تے اپنی رحمت ٹال دیندا ہے۔ میرے سارے بھائی جتنے وڈے چھوٹے نکے بیٹھے ہو، سانو چاہیے کہ مسجداں بھرو، اپنے آپ نو اپنے رب اگے پیش کرو، حتی الامکان حلال کھان دی کوشش کرو، حرام روزی تو بچن دی کوشش کرو۔ مینوں ایک بندہ پیاندا سی بھئی یہ کرونا جڑا ہے یہ حرام خوراں تے آندا مسلماناں تے کیوں آ رہا ہے؟ میں کہا بھائی معذرت خان، مسلماناں وچ حلال خور تے میں نے دکھا۔ کتنے مسلمان نے جڑے حلال کھانے والے نے، ساڈے گھراں دے وچ، ساڈے کاروباراں وچ، ساڈے بزنس وچ، ساڈے کھیتاں وچ ہر جگہ تے حرام داخل ہو گیا ہے۔ اپنے آپ نو کوشش کرو جتنا ہو سکے حرام تو بچاؤ اور حلال روٹی دی طرف آؤ، حلال کھانے دی طرف آؤ۔ میرا اللہ ساڈے تو راضی ہو کے ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اللہ ساڈی اجتماعی توبہ اور ساڈی استغفار نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے پوری دنیا دے مسلماناں تو، پوری دنیا دے جس کونے تے مسلمان رہندے نے یا انسان وسدے نے، اللہ انہاں تو یہ بیماری دور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ ساڈی ساریاں بھائیاں دی دعا نو، توبہ نو، استغفار نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ میرے جتنے بچے اس جگہ تے آئے نے، موجود نے، انہاں ساریاں نے ہاتھ اٹھا رکھے نے،